ابراہیم حنیفا، اے نبی اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ، ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، وہ حنیف ہے، وہ میرا ہو کر کے رہ گیا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے، مخلوق کے سردار، نبیوں کے سردار کو حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اندازہ لگائیے اس ہستی کی۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، وجہ میں نے جیسا کہ بتا دیا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر ہی انہوں نے ہر کچھ کیا، سب کچھ کیا، اور اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ اتنی آزمائش میں ڈالے گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا اور آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سارے امتحان کو پاس کر لیا، ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں گے، قیامت تک لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نہ سمجھتا ہو؟ یہی ہے امام، رہنما، پیشوا بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا میری ذریت سے بھی تو امام بنائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ میرے عہد کے، میرے وعدے کے مستحق نہیں ہوتے۔ کیا پتا چلا؟ اے ابراہیم، اللہ نے کہا تمہاری ذریت سے نبی، امام وہی بنے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا، جو ظالم نہیں ہوگا۔ اور ہم ظالموں کو اپنا وعدہ میں نہیں رکھتے، اپنے عہد میں پورا نہیں اترنے دیتے، وہ اس وجہ سے کہ جو ظالم ہوگا وہ ظلم کرے گا۔ حاکم وقت، بادشاہ وقت، گھر کا مربی ایسے شخص کو ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اپنی رعایا کے اوپر، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرے۔ یہ نبوت، ظالم جو ہے وہ نبوت نبی بننے سے رکاوٹ ہے، حاکم بننے سے اور سردار بننے سے رکاوٹ ہے۔ سردار اسی شخص کو ہونا چاہیے جو انصاف کرنے والا ہو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائش میں کھرے اترے، کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی وجہ سے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی سے وفاداری کی ہے، ابراہیم ہی ہے جس نے اپنے رب سے وفاداری کی، پورا کھرے اترے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور آزمائش، انہی آزمائشوں میں سے میرے بھائیوں ایک آزمائش حضرت اسماعیل کے تعلق سے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اپنے باپ اور دادا کی جگہ، اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ تقریباً 80 سے کچھ زائد عمر ہو چکا تھا ان کا، 80 سے بھی اوپر کی عمر۔ ایسے عمر کے اندر انسان نا امید ہو جاتا ہے، لیکن نبی نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ نا امید کی بات جو میں یہ بتلا رہا ہوں وہ اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کہ اسباب مہیا نہیں تھے، سبب نہیں تھا۔ بڑھاپے کی عمر میں عموماً بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب عورت نا امید ہو جائے تو اس وقت بچے کی پیدائش نہیں ہوتے، ظاہر میں دکھتا ہے ایسا، اس لیے ورنہ نبی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، حضرت حاجرہ کے بطن سے بچے کی پیدائش ہوئی، اسماعیل نام رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی آزمائش، بچے کی پیدائش کے بعد اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا اللہ تبارک و تعالی، شاید ہم اور آپ ہوتے تو کامیاب نہ ہوتے۔ اور وہ یہ کہ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دے دیا کہ جاؤ
بیوی بچوں کو بے آب و گیا جگہ میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں انسان تمہیں نظر نہیں آئیں گے دور دور تک، اس جگہ جا کے چھوڑاؤ۔ آج ہماری حالت ہوتی، ہم اور آپ چھوڑنے جاتے ہیں بیوی بچوں کو، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سہولت کے سامان مہیا ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سے کتنا محبت کرنے والا یہ بندہ تھا، اندازہ لگائیے، حکم ہوا، گئے، چھوڑ کے آیا، اور صرف کتنا دیا تو کیا دیا، ایک کھجور کا تھیلا، پانی کا مشکیزہ جو چمڑے کا برتن ہوا کرتا تھا، پانی ہوتا تھا اس میں، اتنا دے کر کے آئے، اور بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس، وہاں کوئی انسان نہیں، پانی ہے ہی نہیں، اگر پانی ہوتا تو دینے کی کیا ضرورت تھی، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو کھجور کے تھیلے دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، کھجور کا تھیلا دیا، پانی دیا، اور وہاں جا کر کے بسایا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایسے وقت میں جب بچہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے تھے، اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے واپس آنے لگے، واپس جب آنے لگے، بیوی ہوتی ہے، تنہائی کو کیسے پسند کرے گی، پیچھے پیچھے چلنے لگی، کہا میرے شوہر کہاں جا رہے ہو آپ مجھے چھوڑ کر کے اکیلا، جواب نہیں دیا، پھر کہیں، پھر جواب نہیں دیا، حضرت ابراہیم نے پلٹ کر تک نہیں دیکھا، پھر کہنے لگی، پھر جواب نہیں دیا۔ ہائے، بیویاں بھی ہوتی ہیں نا، ایسے لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں، سیدھے سوال کیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ آج ہم اور آپ ہوتے، بیوی کو چھوڑ کر کے آتے، پیچھے دامن پکڑ لیتی، رہنا ہے میرے ساتھ رہو، میں اکیلے نہیں رہ سکتی، لیکن یہ ہے نیک بیوی، کہا اذن لا یضیعنی، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہم کو ضائع برباد نہیں کرے گا، وہ اللہ اگر حکم دے رہا ہے تو وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ بہرحال پانی کا مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، دودھ پلاتی تھی، پانی پلا رہی تھی، پانی ختم، حضرت حاضرہ بھی پیاسی ہو گئی، وقت ہو رہا، میں بہت مختصر انداز میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اس کے بعد دوڑنے لگی، پانی ختم، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا، آپ جا کر کے اس ماں سے پوچھو جس کو بچہ ہو، دوڑی صفا کی طرف، پانی نہیں، انسان بھی نظر نہیں، مروہ، اس طرح سے صفا مروہ کا چکر لگایا، 7 چکر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا اور قیامت تک کے لیے سنت قرار دیا، جو حاجی جاتا ہے وہ صفا مروہ کا چکر لگا کے آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو اس کا حج مکمل نہیں۔ اس کے بعد جب آخری چکر میں مروہ کے پاس تھی تو فرشتے کی آواز آئی، غور سے سنا، دیکھا ایک فرشتہ ہے، اور اس فرشتے نے، روایت میں جو ہے جیسا ہے ویسا بتا رہا ہوں، اپنا پاؤں زمین پہ یا اپنا پر زمین پہ مارا، زمین سے پھٹ کر کے پانی نکلنے لگا، حضرت حاجرہ گھیر کر کے پانی وہاں سے چلو سے نکال کر کے مشکیزے میں ڈالی، پی اور بچے کو دودھ پلایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ جب وہاں سے گزرے ایک وقت میں، دیکھیے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، جب یہ لوگ گزرنے لگے تو ایک پرندہ اوپر گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ اس راستے سے گزرتے ہیں، پرندہ کبھی چکر نہیں لگاتا ہے، لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہاں پانی ہے، آ کے دیکھا تو پانی تھا۔ خیر اس کے بعد پانی پیا، وہ لوگ آباد ہو گئے، اور حضرت عذرا بھی چاہتی تھی کہ یہاں لوگوں کی آبادی ہونے لگی۔ دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو کیا لیا کہ جب بچہ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اس وقت ایک امتحان، اور اس وقت میرے بھائیو، ایسے وقت میں بچے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جب بچہ ابو ابو، امی امی کہنے لگے، ساتھ ساتھ چلنے لگے، اس وقت محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک باپ ہی جان سکتا ہے ایسی محبت کو۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ خواب میں دکھلایا گیا کہ بچے کو ذبح کرو، بچے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم نبی تھے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے آ کر کے بیٹے سے مشورہ، بہت مختصر میں وقت ہو چکا ہے،
بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے بھی تیار، باپ قربانی کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین. جب دونوں تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. چہرے کے بل کیوں نہیں؟ پیشانی کے بل لٹا دیا، چہرے کو آسمان کی طرف نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ کی محبت کے سامنے بیٹے کی محبت رکاوٹ آ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹا دیا. چھری چلنے ہی والی تھی، آسمان دیکھ رہا تھا، زمین دیکھ رہی تھی کہ ایک 80 سال سے اوپر کا بوڑھا اپنے چلتے پھرتے لڑکے کے اوپر چھری چلانے والا ہے. حکم ہوا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم بس کرو، تو نے خواب سچ کر دکھایا، یہ میرا امتحان لینا تھا، امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو، اب بچے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیا. یہی قربانی آج ہم اور آپ کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول جب تک مدینے میں رہے تب تک قربانی کرتے رہے، جب تک رہے. یہ ہمارے نبی کا بھی طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، وہ شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. اتنی سخت تنبیہ کی ہے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، جانور لے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لیے ہیں، اگر آپ مستطیع ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو آج ہی جائیے اور جانور کو